بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک بچھو کا عجیب واقعہ۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ اور علم کلام کے ماہر گزرے ہیں، جنہوں نے تفسیر کبیر کے نام سے قرآن کی مشہور تفسیر لکھی ہے۔ اس تفسیر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر 2 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس تفسیر میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کے تحت ایک واقعہ لکھا کہ میں نے ایک بزرگ سے خود ان کا اپنا واقعہ سنا۔ وہ بغداد میں رہتے تھے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دن شام کو سیر کرنے کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے کی طرف چلا گیا۔ جب میں دریائے دجلہ کے کنارے چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے ایک بچھو چلا جا رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بچھو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی نہ کسی حکمت اور مصلحت کے تحت ہی پیدا کیا ہے۔ اب اس وقت پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جائے گا، اس کی منزل کیا ہے، وہاں جا کر کیا کرے گا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تو وقت ہے، میں سیر کے لیے نکلا ہی ہوں، آج میں اس بچھو کا تعاقب کرتا ہوں کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ وہ بچھو آگے آگے چلتا رہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ چلتے چلتے اس نے پھر دریا کی طرف رخ کیا اور کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ دریا میں کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ کچھوا آ کر کنارے لگ گیا اور یہ بچھو چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دریا عبور کرنے کے لیے کشتی بھیج دی۔ چنانچہ وہ کچھوا اس کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے روانہ ہو گیا۔ چونکہ میں نے طے کر لیا تھا کہ آج میں دیکھوں گا کہ بچھو کہاں جا رہا ہے، اس لیے میں نے بھی کشتی کرایہ پر لی اور اس کے پیچھے روانہ ہو گیا، حتیٰ کہ اس کچھوے نے دریا پار کر دیا اور جا کر اسی طرح دوسرے کنارے پر جا لگ گیا، اور وہ بچھو چھلانگ لگا کر اتر گیا۔ اب بچھو آگے چلا اور میں نے اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ آگے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک درخت کے نیچے سو رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ بچھو اس آدمی کو کاٹنے جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں جلدی سے اس آدمی کو بیدار کر دوں تاکہ وہ شخص اس بچھو سے بچ جائے، لیکن جب میں اس آدمی کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک زہریلا سانپ اپنا فن اٹھائے ہوئے اس آدمی کے سر پر کھڑا ہے اور قریب ہے کہ اس سانپ اس کو ڈس لے۔ اتنی میں یہ بچھو تیزی کے ساتھ سانپ کے اوپر سوار ہو گیا اور اس کو ایک ایسا ڈنک مارا کہ وہ سانپ بلبلا کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ پھر وہ بچھو وہاں سے کسی اور منزل پر روانہ ہو گیا۔ اچانک اس وقت اس سونے والے شخص کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک بچھو جا رہا ہے۔ اس نے فوراً ایک پتھر اٹھا کر اس بچھو کو مارنے کے لیے دوڑا۔ میں نے قریب ہی کھڑا ہوا تھا، یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ تم جس بچھو کو مارنے جا رہے ہو یہ تمہارا محسن ہے اور اس نے تمہاری جان بچائی ہے۔ حقیقت میں یہ سانپ جو یہاں مرا ہوا پڑا ہے تم پر حملہ کرنے والا تھا اور قریب تھا کہ ڈنک مار کر تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت دور سے اس بچھو کو تمہاری جان بچانے کے لیے بھیجا ہے، اور اب تم بچھو کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس روز اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک کرشمہ دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس بچھو کو دریا کے دوسرے کنارے سے اس شخص کی جان بچانے کے لیے یہاں لائے۔ بہرحال دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی تکوینی حکمت اور مصلحت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو پیدا کرنے میں مصلحت رکھتا ہے، چاہے وہ جاندار ہو، پیڑ پودے، ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔